عید کی چاند رات اور عید والے دن غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، صرف ایک تسبیح پڑھتے ہی اللہ کے غیبی فرشتے فوری طور پر تمہارے گھر میں دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، عید کی چاند رات کا اور عید والے دن کا وہ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا صرف آدھی سے پونی منٹ میں۔ دیکھیں، عید کی چاند ہو چکی ہے اور رات یہ پوری باقی ہے۔ کل عید کا پورا دن باقی ہے، چاہے رات میں پڑھے چاہے دن میں پڑھے۔ اگر پوری زندگی وظیفے پڑھ لیے، تسبیحات پڑھ لیے، اعمال پڑھ لیے، لیکن اگر فائدہ نہ ہوا ہو، گھر سے غربت اور غریبی دور نہ ہوئی ہو، تو خدا را میرا بتلایا ہوا غوث پاک کا یہ سچا وظیفہ پڑھ لینا۔ اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ 2 منٹ میں اگر تمہاری غربت اور غریبی دور نہ ہو جائے، 2 منٹ میں ہر مشکل پریشانی دور نہ ہو جائے، تو خدا کی قسم یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، یہ عید کی چاند رات ہے اور یہ عید کا مبارک دن ہے۔ وہ مبارک گھڑی ہے جب آسمانوں سے نور برستا ہے، جب ہر نیک اعمال کا صلہ دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ خاص لوگ، وہ لوگ جو 30 روزے مکمل کرتے ہیں، ان کے لیے ایک خاص راز ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی کرتا وہ بھی پڑھے، لیکن اگر جس نے روزے رکھے ہیں 30، اس کے لیے عمل زیادہ فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر کوئی دکھیارا پریشان بھی پڑھ لے تو اس عمل کو پڑھتے ہی وہ اس سے فوری طور پر فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک ایسا خفیہ وظیفہ جو صرف چند بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ جب یہ خفیہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں تو فرشتے دروازے پر قطار باندھ لیتے ہیں، رحمتوں کے دسترخوان بچھا دیتے ہیں اور انعامات کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی عام دعا نہیں ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو صرف عید کی چاند رات اور عید کے دن ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نصیب والوں کے مقدر بدل دیتے ہیں، لیکن یہ راز ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی اس نعمت کے طلبگار ہیں تو تیار رہیں، کیونکہ جیسے یہ خفیہ الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ کیسے غیبی فرشتے آپ کے دروازے بجا بجا کر آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں دولت کے رزق کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، بھائیو بہنوں، بنا وقت ضائع کیے پورا عمل آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ نے یہ چھوٹا سا عمل ہر حال میں پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا عید کی چاند رات میں اور عید کے دن دونوں دن پڑھیں، یعنی کہ رات میں بھی پڑھیں جیسے یہ پوری چاند رات ہے، اور ایک بار دن میں بھی پڑھ لیں جیسے عید کا پہلا دن ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ پورا سال میری بہنیں، میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ وظیفے سے کچھ نہیں ہوتا، ہماری بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لیں، خدا کی قسم غوث پاک کا یہ وہ لاڈلا عمل ہے کہ جس کو پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اگر آج غریب ہیں، فقیر ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے، دوستو بھائیو بہنوں، اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، ہمت نہ ہارنا، حوصلہ بالکل نہ ہارنا۔ اب عمل سمجھ لیں۔ دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے۔ عید کی چاند رات پوری رات موجود ہے، اس میں عمل پڑھ لیں۔ اگر قرضوں میں ہے، بیمار ہیں، پریشان ہیں، رزق کی تنگی، مالی پریشانی، ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانا چاہتے ہیں، دیکھیں اس عمل کو دنیا جہاں میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے عید کی چاند رات سے بڑا وظیفہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یعنی کہ اس وظیفے نے، جو میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے، اس وظیفے نے میری تقدیر کو بدل دیا۔ میں فقیر تھا، رب کریم نے خدا کی قسم مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اس عمل کو سنیں گے تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی، اس عمل کو سنیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں دوستو، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں جسے پڑھتے ہی پورے سال کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ گارنٹی میری ہے۔ دیکھیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ لائک کرو، یہ کرو، وہ کرو، صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص وظیفہ دے کر جاؤں گا۔ پڑھو گے تو آپ کی مرضی ہے اور نہ پڑھو گے تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، اگر پوری زندگی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں گزار چکے ہو اور واقعی چاہتے ہو کہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے، مالی پریشانی دور ہو جائے، رزق دروازے توڑ کر آئے، ہر بیماری پریشانی کا ارجنٹ بیسس پر خاتمہ ہو جائے، تو اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس سے بڑا وظیفہ تمہیں اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ اگر قرضوں میں ہو، بیماریوں میں، دیکھیں اکثر میری بہنیں جن پر لاکھوں کا قرضہ ہوتا ہے مجھ سے رابطہ کرتی ہیں پورا سال، اور دیکھیں میں انہیں کہتا ہوں موقع کا انتظار کریں، کوئی موقع آئے گا، کوئی دن آئے گا تو وظیفہ دوں گا۔ اب دیکھیں میں ایک بندے کو واٹس ایپ میسج تو نہیں کر سکتا۔ دیکھیں سمجھدار ہیں آپ خود۔ اب جنہوں نے مجھ سے پہلے رابطہ کیا ہوا ہے، اور وہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان کا اس سے بڑا موقع پھر نہ ملے گا۔ یہ موقع ضائع نہ کرنا۔ عید کی چاند رات اور عید کے دن ہر حال میں یہ عمل پڑھ لینا۔ اگر چاند رات میں بھول جائیں تو عید میں پڑھ لینا، لیکن خدا کا واسطہ، تمہیں تمہارے ماں باپ کا واسطہ، تمہیں تمہارے اپنے معصوم بچوں کا واسطہ، اس عمل کو نہ چھوڑنا۔ پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی۔
گی۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، یہ انعامات کا وقت ہے، رمضان کے روزے داروں کو انعامات مانگنے کا وقت ہے۔ اب دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، اب آپ لوگ خود فیصلہ کریں۔ ذرا تصور کریں، ایک مزدور جو سارا مہینہ پسینہ بہاتا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، تھکن سے چور ہو جاتا ہے، مگر امید سے دیکھتا ہے کہ مہینے کے آخر میں اس کا مالک اس کی مزدوری دے گا یا نہیں۔ اور رمضان میں تو یہی ہے نا، 30 دن کی سخت محنت، بھوک پیاس، عبادت، استغفار، راتوں کی نیند، قرآن پاک کر کے سجدے میں گر جانا، نیکیوں کے بیج بونا، اور پھر انتظار کرنا اس لمحے کا جب رب کریم اپنی شان کے مطابق فرشتوں سے کہے گا، یہ میرے بندے ہیں، یہ مزدور ہیں جنہوں نے پورا مہینہ میری رضا کے لیے محنت کی، اب ان کا وقت آ چکا ہے، اب انہیں ان کا انعام دو۔ اور عید مزدوروں کی دوستو بھائی بہنوں مزدوری ہے، وہ دہاڑی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے روزے داروں کو عطا کرتا ہے، وہ تنخواہ ہے جو محنت کے بدلے ملتی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ دنیاوی مالک مزدور کی مزدوری جتنی محنت کے مطابق دیتا ہے، مگر ہمارا رب تو وہ ایک روزے کے بدلے ایسے انعام لکھ دیتا ہے جو زمین و آسمان کی نعمتوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خاص مزدور ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے مالک سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو خالص نیت سے کام کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو عام مزدوروں سے زیادہ نوازا جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عید کی چاند رات خاص ہوتی ہے، یہی وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب غیبی مدد اترتی ہے، جب نور کے فرشتے ایسے لوگوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، اے اللہ کے خاص بندے، تیرا حساب نہیں، تیرے لیے تو بس انعامات ہی انعامات ہیں۔ تو دوستو بھائی بہنوں، آج 3 اعمال ہیں، استغفر اللہ، یا ربنا اور یا ارحم الراحمین کا وہ معجزاتی عمل کہ جس کے پڑھتے ہی دیکھیں ان وظیفوں کو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جسے غوث پاک نے فرمایا کہ جب عید کے دن 3 بار کوئی الفاظ کہہ دے تو زمین و آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں۔ تو پھر کیا آپ بھی اللہ کے اس خاص انعام کے حقدار بننے کے لیے تیار ہیں؟ یہی وہ راز ہے جو خوش نصیبوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھیں عمل سمجھنا ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ۔ آج مزدور کی مزدوری کی دہاڑی کا وقت آ چکا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آج آپ کو وہ کچھ ملے گا، آج آپ کو اپنی مزدوری لینی ہے۔ دیکھیں وہ تو بے وقوف ہے جو پورا مہینہ محنت کرے اور آخر میں سیٹ کے پاس تنخواہ لینے بھی نہ جائے۔ تو ابھی عید کی چاند رات میں اور عید میں کیا اللہ سے تنخواہ نہیں لوگے؟ کیا انعام نہیں لوگے؟ کیا تم ایسے ہی پورا مہینہ تم نے گزار دیا، محنت کر لی، اب انعام کا وقت ہے، اب ضائع نہ کرنا۔ اگر پورا مہینہ بھی کوئی وظیفہ نہیں پڑھا رمضان میں تو عید کی چاند رات میں یہ وظیفہ خدا کا واسطہ پڑھ لینا۔ عید کی چاند رات اور عید کے دن یہ وظیفہ نہ پڑھا، خدا کی قسم پورے سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ لوگ دروازے بجا بجا کر فوراً پیسے دے کر جائیں، اب عمل سن لو، اب ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ ہو جائیے گا۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، دیکھیں کرنا کیا ہے۔ اب پوری رات عید کی چاند کی رات موجود ہے، کل کا پورا دن عید کا موجود ہے۔ اب دیکھیں، چاہے رات میں پڑھیں چاہے دن میں پڑھیں، میں نے وقت بتا دیا، اب دوبارہ نہیں بتاؤں گا۔ اور 1 سیکنڈ بھی یہ ویڈیو کو اسکپ کر دی جس نے، میں اس کو ساتھیوں بھائی پہلے وارننگ دے رہا ہوں کہ آپ کو عمل سمجھ میں نہیں آنی، کیونکہ آپ لوگ کاٹو گے۔ میں اب دیکھیں ترتیب وائز ایک ایک وظیفہ بتاؤں گا، اگر مس کر جاؤ گے پھر واپس آنا پڑے گا، پھر ڈھونڈتے پھرو گے کہاں بتایا تھا، کیسے بتایا تھا، 100 بار دیکھ لو گے پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی لیے خدا را اپنے ہاتھوں کو ہٹا لو، کیونکہ اب تفصیل سے ہر چیز بتاؤں گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک پوائنٹ سمجھاؤں گا۔ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں دیکھیں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین کیجئے گا جب پڑھنے بیٹھیں گے تو آدھی سے 1 منٹ میں پورا عمل پڑھ لیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے سکون سے، اگر باوضو مصلی پر بیٹھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، جیسے کہ اس چاند رات میں عشاء کے بعد پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، عید کو ظہر اثر مغرب عشاء پوری رات پورا دن موجود ہے۔ عید کی چاند رات، عید کا پورا دن، جب دل کرے اس عمل کو پڑھنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ خدا کا واسطہ بے دلی سے نہ پڑھنا، خدا کا واسطہ بے ترتیبی سے نہ پڑھنا، سچے دل سے پڑھنا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے، آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا، کیونکہ عید کی چاند رات اور عید والے دن جس گھر میں بھی یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ پورا سال دولت کا منہ دیکھتا ہے، یعنی کہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں
اگر ارجنٹ کوئی میرا بہن بھائی دولت مند بننا چاہتا ہے تو یہ موقع سنہری موقع ہے۔ اب دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر، ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم گھر میں شور مچ جائے گا۔ دیکھیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے کہ یہ کرو وہ کرو لائک کرو، دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے سچا عمل بتانے لگا ہوں، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے بتا دیا۔ ایک ایک چیز ایک ایک لفظ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا اور مجھے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف ایک چیز چاہیے اور آپ نے میرے لیے میرے حق میں دعا کرنی ہے، بس یہ وعدہ کرنا ہے۔ دیکھیں اگر دعا بھی نہیں کریں گے تو پھر میں دوستو بھائی بہنوں سمجھے آپ لوگوں سے کٹی، سمجھ رہے ہیں، کٹی ہو جاؤں گا تم لوگوں سے، یہ ناراضگی ہو جائے گی، پھر یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں کیونکہ دل سے وظیفہ بتاؤں گا وہ جو لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا ہے، جس کو لاکھوں لوگوں نے خدا کی قسم پڑھ کے آزمایا ہے، ایسی ایسی بہنوں کو بھائیوں کو میں نے یہ عمل دیا ہے، آپ یقین کریں میں نے فقیروں کو بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی کہ جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر آئے تھے، یعنی کہ جنہوں نے سر پیٹ لے کے جناب ہم نے تسبیحاں توڑ دیں، ہم نے وظیفے پڑھ پڑھ کے اپنی زندگیاں گزار دیں، بچپن سے شروع ہوئے بوڑھے بال سفید ہو گئے، وظیفہ اثر ہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا خدا کی قسم عید کی چاند رات پڑھ لو، میرا ایڈریس دوں گا، اگر یہ عمل اثر نہ کرے خدا کی قسم میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا۔ یہ میرا عمل، یہ وہ عمل ہے، یہ دیکھیں غوث پاک کا بتایا ہوا اس مجرب کتاب سے عمل دوں گا کہ جس کو لاکھوں لوگ پڑھ کے کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر آج غربت اور غریبی کو مٹانا چاہتے ہو، آج اگر اپنی ہر بیماری پریشانی کو 2 منٹ میں دور کرنا چاہتے ہو، آج اپنی اگر تمام پریشانیوں کو فوراً سے مٹانا چاہتے ہو، اب عمل سمجھ لیں۔ ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع دوستوں بھائیوں بہنوں بار بار نہیں ملتا۔ اگر اس موقع کو تم نے گوا دیا تو خدا کی قسم پورے سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اب عمل سن لے، اب عمل سن لو میری بہنیں میرے بھائیوں، اب عمل سن لو۔ دیکھیں اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اگر آتا ہے تو یہ چیز نوٹ کر لیں، ہر چیز آپشن دوں گا کہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو چیز پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے، اور جس میں آپ کو رعایت ہے کہ جس کو چھوڑ سکتے ہو تو وہ بھی بتاؤں گا، بیسٹ آف بیسٹ ہر چیز بتاؤں گا، طریقے سے بتاؤں گا، سن کر جانا، زندگی بدل جائے گی۔ ساری زندگی اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں آ کر دعائیں دیتے رہو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہماری غربت اور غریبی کو دور کرنے والا سچا عمل بتایا۔ اگر قرضدار دروازوں پر کھڑے ہیں، دروازے بجا بجا کر پیسے مانگتے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد کوئی آتا ہے لا پیسے دے لا پیسے دے، تو دوستو بھائی بہنوں پیسوں کی پریشانی تمہیں نہ رہے گی، پیسوں کا مسئلہ آج سے تمہارا ختم، آج سے تمہاری غربت اور غریبی ختم، آج سے تمہاری فقیری لاچاری ختم، آج سے تمہاری در در کی ٹھوکریں ختم، آج سے تمہارا قرضہ ختم، آج سے تمہاری بیماری ختم، آج سے تمہاری زندگی میں دوستو بھائی بہنوں وہ سکون اور خوشیاں آئیں گی جو آج سے پہلے کبھی نہ آئی ہوں گی۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج تمہاری دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ اگر اب عمل سمجھ لیں، چھوٹا سا عمل ہے، 20 سیکنڈ میں آپ لوگ عمل پڑھ لیں گے، 1 منٹ چلو لگا لیں، چلے 1 منٹ لگا لیں، یہ 1 منٹ کوئی ضائع نہیں جاتی۔ پورا دن لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، لا مجھے 500 دے، کبھی بھائی کے پاس، کبھی ماموں کے پاس، کبھی چاچا کے پاس، کب تک لوگوں کے پاس جاتے رہو گے، کب تک در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ آج تمہیں خدا کا واسطہ، آج عید کی چاند رات اور عید کا یہ عمل نہ چھوڑنا۔ اب عمل سن لو، دیکھیں سب سے پہلے اس چاند رات اور عید میں گھر میں ہوں گھر میں پڑھیں، دیکھیں کوئی جگہ کی پابندی نہیں ہے، گھر میں ہیں گھر میں پڑھیں، دکان میں ہیں دفتر میں ہیں آفس میں ہیں، جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھیں، لیکن 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 یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ دیکھیں سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے، پہلے نمبر پر درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو یاد ہو۔ دیکھیں اب عمل سمجھانے لگا ہوں، بات سمجھ لیں، اب ویڈیو اسکپ کرو گے کاٹو گے پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو یاد ہو، اور فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی اپنی جتنی بھی اگر حاجتوں مرادوں کی نیت کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں اس عمل میں درود شریف کی رعایت ہے، پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے، پڑھیں گے تو فائدے مزید بڑھ سکتے ہیں۔ حاجتوں مرادوں کی نیت کریں نہ کریں آپ کے اوپر ہے، کر لیں گے تو ساتھیوں بھائی بہنوں فائدے مزید بڑھ سکتے ہیں، نہیں تو آخر میں دعا مانگ لیں۔ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، کریں یا نہ کریں آپ کے آدمی۔ اب تیسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ یہ نہیں پڑھیں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ شروع اللہ کے نام سے، مطلب سمجھ لیں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف ایک بار
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رب کعبہ کی قسم وہ تمہیں عمل دینے لگا ہوں کہ اگر 2 منٹ میں تمہاری غربت اور غریبی ابھی اسی وقت ختم نہ ہو جائے، اس عمل کے پڑھتے ہی غیب سے دولت والے ہاتھ تمہارے دروازے پر نہ آ جائیں، تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر نہ لگ جائیں تو میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا۔ اب عمل سن لو، ایک ورڈ بھی اسکپ نہ کرنا، ایک جملہ بھی اسکپ کیا تو میں ساتھیوں بھائی بہنوں تمہیں پھر میں اس عمل کی اجازت نہیں دوں گا، پیچھے ہٹ جائے، ہاتھوں کو ہٹا دیں، ہاتھوں کو موبائل سے ہٹا دیں، اپنی انگلیوں کو جن کو خارش ہے انہیں موبائل سے ہٹا دیں، کیونکہ یہ خارش آپ کی بار بار موبائل کے ذریعے آپ لوگ دور کرتے ہو، کیونکہ موبائل کو چھوتے رہتے ہو، ٹچ کرتے رہتے ہو، آگے کرتے رہتے ہو، چیزوں کو مس کر جاتے ہو۔ عمل سمجھ لیں، ایسا عمل کسی جعلی بابا کو، کسی پیر فقیر کو لاکھوں کروڑوں بھی دو گے نا، خدا کی قسم تمہیں یہ عمل کوئی نہیں بتائے گا۔ آج اپنے سینے کا وہ راز تمہیں دے کر جاؤں گا، آج جس کو جو کرنا ہے کر لے۔ آج جعلی باباؤں کو تکلیف ہوگی، آج جعلی بابائے میرے پیچھے لگ جائیں گے، آج جعلی بابے کہیں گے کہ یہ تو خالص وظیفے بتا رہا ہے، یہ تو ہماری دکانیں بند کروا دے گا، یہ تو ہمارے کاروبار ٹھپ کروا دے گا، ہمارے جعلی باباؤں کے پاس کون آئے گا؟ ہم جعلی بابے تو بھوکے مر جائیں گے، لیکن دوستو بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں، لیکن میں آج سچے عمل بتاؤں گا، آج غوث پاک کا لاڈلا عمل بتاؤں گا، عید کی چاند رات کا عمل بتاؤں گا، عید کے دن خوشیوں کے ڈھیر لگانے والا عمل بتاؤں گا، عید کے دن بیماریوں کو دور کرنے والا عمل بتاؤں گا، عید کے دن تمہاری ہر پریشانی دکھ تکلیف دے کے یہ عمل ظالم کے ظلم کو ختم کرتا ہے۔ اگر شوہر ظالم، ساس ظالم، کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے، ظالم کا ظلم بھی ختم ہو جائے گا۔ میری بہنیں اگر رشتوں کی طلبگار ہیں، میری بہنیں جتنی بھی اس ویڈیو میں آ گئی ہیں کلک کر کے رشتوں کے لیے، خدا کی قسم رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ میرے بھائی اگر بے اولاد، میری بہنیں بے اولاد دیکھیں، اولاد جیسی نعمت ہے نا، کوئی وظیفہ کامیاب نہیں کرے گا، گارنٹی کہتا ہوں۔ اگر یہ وظیفہ نہ پڑا، اولاد کے لیے انعامات کا وقت ہے دوستو بھائی بہنوں، مزدوری کی دہاڑی لینے کا وقت ہے۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، 30 دن کی سخت محنت ہے، بھوک پیاس، عبادت، استغفار، راتوں کی نیند، قرآن یعنی کہ نیندیں قربان کر دی، سجدے میں گر جانا، نیکیوں کے بیج بونا اور پھر انتظار کرنا اس لمحے کا جب رب کریم اپنی شان کے مطابق فرشتوں سے کہے گا یہ میرے بندے ہیں، یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے پورا مہینہ میری رضا کے لیے محنت کی، اب ان کا وقت آ گیا ہے، اب انہیں ان کا انعام دو۔ اور عید مزدوروں کی مزدوری ہے، وہ دہاڑی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے روزے داروں کو عطا کرتا ہے، وہ تنخواہ ہے جو محنت کے بدلے ملتی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ دنیاوی مالک مزدور کی مزدوری جتنی محنت کے مطابق دیتا ہے، مگر ہمارا رب تو ایک روزے کے بدلے ایسے انعامات لکھ دیتا ہے جو زمین و آسمان کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خاص مزدور ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے مالک سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو خالص نیت سے کام کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو عام مزدوروں سے زیادہ نوازا جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عید کی چاند رات خاص ہوتی ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر سب سے پہلا کام سن لے، درود شریف پڑھ لیا، حاجتوں مرادوں کی نیت کرنی ہو کر لیں، نہیں تو ڈائریکٹ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ مبارک وظیفہ پہلے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے ہوئے آج کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ یہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو عید کی چاند رات کو آسمان کے دربار میں بار بار گونجتے ہیں۔ جو بندہ اس رات استغفر اللہ کہتا ہے، اس کی خطائیں ایسے دھلتی ہیں جیسے بارش زمین کو پاک کر دیتی ہے، اور پھر نور کے فرشتے اس کے قریب آ کر کہتے ہیں اے توبہ کرنے والے، آج کے دن تیرا حساب نہیں بلکہ تیرے لیے انعامات لکھے جا رہے ہیں۔ یہ وہی استغفار ہے جس کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں جو شخص عید کی رات اور عید کے دن خالص دل سے استغفار کرے، اس کی دعاؤں کے دروازے ایسے کھلتے ہیں جیسے سمندر کی موجیں ٹکرا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عید کی رات اور عید کے دن اگر کوئی شخص سچے دل سے استغفار کرے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے نصیب میں ایسی خوشیاں لکھی جاتی ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے دیکھیں استغفر اللہ کو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج عید کی چاند رات اور عید کے دن کا یہ معجزاتی وظیفہ جس میں پہلے نمبر پر آپ نے جو معجزاتی وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے ہوئے پہلا وظیفہ۔ اور یاد رکھیے گا، دیکھیں یہ چھوٹا سا عمل جیسے ہی پڑھنے بیٹھ جائے نا عید کی چاند رات میں،
تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو کھڑے مت ہوئیے گا. جس طرح نماز پڑھتے ہیں نا، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ سب باریک باریک چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو. کوئی میرا بہن بھائی اس عمل کو غلط طریقے سے پڑھ کے اپنا عمل خراب نہ کر لے. یہ دیکھیں آپ کے فائدے کی چیزیں بتا رہا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے. میں تو 10 منٹ کی ویڈیو بنا کر پھٹافٹ بھاگ جاؤں گا، ویوز تو اس پہ بھی آ جائیں گے، لیکن فائدہ آپ کا ہے. سینے اپنے ساتھیوں بھائی بہنوں، دل اپنا آپ کے لیے قربان ہے. آپ کو وہ سینے کے راز دیے ہیں جو شاید کوئی نہیں دے گا. دیکھیں پیچھے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان پر بھی لازمی عمل کرنا ہے. اب جو چیزیں بتا رہا ہوں ان پر بھی لازمی عمل کرنا ہے. اگر اس ویڈیو کو 100 بار نہیں 1000 بار بھی دیکھنا پڑ جائے تو یہ ویڈیو آج آپ مزدور کی مزدوری ہے. آج وہ دیہڑی آپ کو ملنے والی ہے جو پورے سال کی محنت کے بعد، پورے مہینے کی محنت کے بعد ملتی ہے. اب آپ نے دیکھیں عمل سمجھنا ہے، اب آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے. یہ آپ کو انعامات نہیں دوستو بھائی بہنوں خزانے دلوائے گی، یہ پوری طور پر غیب سے دولت کے ڈھیر لگوائے گی. اب آپ نے پہلے نمبر پر دیکھیے یہ عمل اتنا آسان ہے کہ 10 سال کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے. تو کوئی بہانے نہ بنانا کہ ہمیں پڑھنے نہیں آتا، ہمیں یہ نہیں آتا، ہمارے پاس وقت نہیں تھا. کیا تم اتنے بڑے بزنس مین ہو کہ تمہارے پاس 30 سیکنڈ کا وقت نہیں ہے؟ کیا تم اتنے بڑے کوئی لینڈ لارڈ ہو کہ تمہارے پاس 30-40 سیکنڈ کا وقت نہیں ہے؟ دوستو بھائی بہنوں 30-40 سیکنڈ تو کروڑ پتی بھی نکال لیتا ہے. اگر اسے پتا چلے کہ مجھے مزید دولت ملنے والی ہے تو وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر 30-40 سیکنڈ کیا 30-40 گھنٹے بھی بیٹھ جائے. لیکن بشرط یہ ہے کہ کوئی سمجھے تو صحیح. دیکھیں سمجھے، ان چیزوں کو سمجھے. یہ موقع پھر نہ ملے گا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے. اور دوستو بھائیو بہنوں اب آپ نے پہلے نمبر پر دیکھیں درود شریف پڑھنا ہو پڑھے، نہیں تو صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کریں. اور فوری طور پر استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ آج کے اس عمل میں صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے. یہی غوث پاک کی تسبیح کی پہلے وظیفے کی وہ تعداد ہے جس پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے. اپنی طرف سے کمی پیشی کریں گے تو پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا. پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا. اب پہلا وظیفہ 21 بار استغفر اللہ کا پڑھتے ہی اسی وقت سیکنڈ نمبر پر یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. جب عید کی صبح کا نور پھیلتا ہے، جب رحمت کی ہوا چلتی ہے، جب ہر مومن کے لیے خوشخبری آسمان سے لکھی جاتی ہے، تب ایک ایسا کلمہ ہے جو تخت عرش تک پہنچ جاتا ہے. یا ربنا یہ وہ صدا ہے جس پر غیبی مدد نازل ہوتی ہے. جو شخص عید کے دن پورے یقین سے یہ کہہ دے یا ربنا تو زمین و آسمان کے فرشتے اس کے گرد حلقہ بنا لیتے ہیں اور ندا دیتے ہیں. یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے رب کو پکارا، آج اس پر کوئی تنگی نہیں، آج اس پر رحمت ہی رحمت رہے. یہی وہ دعا ہے جو غوث پاک نے اپنے خاص مریدوں کو سکھائی تھی. جب نصیبوں والوں کے لیے ہے یہ سب. اور عید کے دن جو شخص 100 بار یا ربنا کہتا ہے، اس کے لیے رزق برکت رحمت کے دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ جیسے ساری زندگی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر یا ربنا یا ربنا یا ربنا کی پوری ایک تسبیح 100 دانے والی پڑھنی ہے. جب 100 بار یا ربنا پڑھ لیں، رب کو راضی کر لیں، رب سے انعامات لوٹ لیں، تو فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے. اب آپ نے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو عرش کے قریب سنے جاتے ہیں. یہ وہ دعا ہے جو ہر دروازہ کھول دیتی ہے. یہ وہ اسم اعظم ہے جسے غوث پاک نے فرمایا جب بھی تمہیں کسی مشکل میں غیبی مدد چاہیے، جب تمہیں ایسا لگے کہ دروازے بند ہیں، جب تمہیں لگے کہ آج فیصلے ہو رہے ہیں، تو آپ نے اس عمل میں یا ارحم الراحمین اور دیکھو پڑھو کہ دروازے کیسے کھلتے ہیں. یہی وہ کلمہ ہے جو عید کی چاند رات اور دن کہنے والے کے لیے ایسا راز ہے جو مقدر بدل سکتا ہے، جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے، جو غیبی مدد کو زمین پر اتارتا ہے. اب آپ نے اس عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ غیب سے ہر مدد کو حاصل کرنے والا. دیکھیں دوستو اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور لائک بھی لازمی کرنا ہے اس کار خیر میں حصہ شامل کرنے کے لیے. اور دیکھیں عمل کی اجازت سب کو ہے. جو خصوصی اجازت چاہتا ہے وہ اپنا نام کمنٹس میں لازمی لکھ دے تاکہ آپ کو خاص اجازت بھی مل جائے. اب دوستو بھائیو بہنوں ہر چیز سمجھنی ہے. دیکھیں تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے جو آپ نے پہلا وظیفہ پڑھا تھا. دوستو بھائی بہنوں استغفر اللہ کا اس عمل میں آپ نے اسی طریقے ترتیب سے، اور دوستو جو خاص اجازت چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹس میں لازمی لکھیں. اور کوئی بھی آپ کو چیز پوچھنی ہو، میں دوستو بھائی بہنوں آج عید کی چاند رات اور دن میں پوری رات اور دن میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کے سامنے ہوں. آپ نے کوئی بھی عمل سے متعلق کوئی بھی ضروری بات پوچھنی ہو
آپ مجھ سے لازمی پوچھیے گا۔ اور دوستو بھائی بہنوں، اپنا خاص نام کمنٹس میں لازمی لکھ دیجیے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں درود شریف بھی پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھا تھا دوستو بھائی بہنوں استغفر اللہ کا، دوستو بھائی بہنوں 11 مرتبہ، وہی آپ نے آخر میں یا ارحم الراحمین کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ اور آخر میں جیسے ہی یا ارحم الراحمین بھی 11 بار پڑھ لیں تو آپ نے فوراً سے وہی درود شریف پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور خوب ساری دعاؤں کے ساتھ عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ دوستو بھائیو بہنوں پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں عید کی چاند رات اور عید کا دن میری طرف سے تمام اہل اسلام کو، تمام مسلمانوں کو، تمام دیکھنے سننے والے کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک یہ عید کا دن اور رات آپ کے لیے خوشحالی، ہم سب کے لیے خوشحالیوں والا ثابت کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ دوستو۔